Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start our new unit. Unit number 4, the life cycles of animals. Book page number 37. Open your books. Unit number 4, the life cycles of animals. اینیملز کے لائف سائیکلز مین ان کی زندگی کا جو دور ہوتا ہے اس میں ڈفرنٹ سٹیجز آتی ہیں، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. فرسٹ وی ریکال دیٹ آل لیونگ تھنگس گرو. سارے لیونگ تھنگس گرو کرتے ہیں، جس میں اینیملز بھی آتے ہیں کیونکہ اینیملز بھی لیونگ تھنگ ہیں. آل لیونگ تھنگس پروڈیوس ینگ ونس. سارے لیونگ تھنگس کے بیبیز ہوتے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. Some young animals look like their parents, others do not. کچھ اینیملز کے جو ینگ بیبیز ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بالکل اپنے پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں، اور کچھ اینیملز کے بالکل چینج ہوتے ہیں، بالکل بھی ان سے میچ نہیں کرتے، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ میچ کرتے ہیں، ان کی طرح دکھائی دیتے ہیں. You will learn that the life cycle of an animal comprises of stages and its life. ایک لائف سائیکل میں کسی اینیمل کے لائف سائیکل میں ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں جو اس کے لائف میں آتے ہیں. اس لائف سائیکل میں وہ سٹیجز شامل ہوتے ہیں. ڈفرینٹ اینیملز ہیو ڈفرینٹ لائف سائیکلز. ڈفرینٹ جانوروں کے ڈفرینٹ لائف سائیکلز ہوتے ہیں. مین کہ سارے اینیملز کے لائف سائیکل ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے چینج ہوتے ہیں. لائف سائیکلز. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ لائف سائیکلز کسے کہتے ہیں. آل اینیملز ہیو اے لائف سائیکل. سارے اینیملز کے، سارے جانوروں کے لائف سائیکل ہوتے ہیں. اے سائیکل از سم تھنگ دیٹ ہیپنز اوور اینڈ اوور اگین. ایک سائیکل میں کوئی چیز بار بار دوبارہ ہوتی ہیں. مین کہ ایک چیز جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں وہاں پر آ کے رک جاتی ہیں اور وہاں سے دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ایک سرکل میں وہ چیز گھومتی رہتی ہیں، اس کو سائیکل کہتے ہیں. ود ٹائم آل لیونگ تھنگس بیکم اولڈ اینڈ ڈائی. وقت کے ساتھ ساتھ سارے جاندار چیزیں بوڑھے ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اینڈ دے کین میک کاپیز آف دیم سیلوز بائی ہیونگ ینگ ونس. اور یہ اپنے کاپیز، اپنی طرح کے اینیملز پیدا کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کی کاپیز بناتے ہیں، مین اپنا نقل بناتے ہیں. بائی ہیونگ ینگ ونس. ان کے جو بیبیز پیدا ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ اپنے کاپیز بناتے ہیں. The life cycle of an animal is all the stages in its life. ایک لائف سائیکل میں وہ سارے سٹیجز، سارے مرحلے ہوتے ہیں جو ایک اینیمل کے لائف میں آتے ہیں. The life cycle also shows how an animal makes copies of itself by having babies. ایک لائف سائیکل میں ہمیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اینیمل کس طرح اپنے کاپی، اپنی نقل بناتا ہے اس کے بیبیز کے ذریعے. فراگز لیو نیئر پانڈس. فراگز پانڈس کے قریب رہتے ہیں. دے لیو آن لینڈ بٹ آفن گو انٹو دا واٹر. یہ زمین پر رہتے ہیں لیکن اکثر یہ واٹر میں، پانی میں جاتے ہیں. Frogs have babies by laying eggs in the water. frogs واٹر میں کیوں جاتے ہیں؟ ایگز دینے، انڈے دینے، کیونکہ frogs کے بیبیز انڈوں سے نکلتے ہیں. frogs جو ایگز دیتے ہیں تو ان سے ان کے بیبیز نکلتے ہیں. Look at here, do you know? کیا آپ جانتے ہیں؟ frogs breathe through lungs just like us. frogs breathe کرتے ہیں لنگس کے ذریعے، جیسے کہ ہم سانس لیتے ہیں لنگس کے ذریعے. بٹ tadpoles have tiny gills to breathe under water like fish. لیکن tadpoles کے چھوٹے گلز ہوتے ہیں
ٹائنی مین چھوٹے گلز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ بریتھ کرتے ہیں واٹر کے اندر، جس طرح فش بریتھ کرتا ہے. فش کے گلز ہوتے ہیں جس سے وہ بریتھ کرتا ہے. آپ کو میں نے سمجھایا ہے نا. بالکل اسی طرح جو فراگس کے ٹیڈپول ہوتے ہیں، چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں، ان کے بھی گلز ہوتے ہیں اور وہ ان گلز سے بریتھ کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں. Frogs have long sticky tongues which they use to catch insects. اور اس سے پہلی یونٹ میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فراگس کے لانگ سٹیکی لمبے چپکنے والے زبانیں ہوتی ہیں جن سے وہ انسیکٹس پکڑتی ہیں. جب وہ ٹنگ نکالتی ہیں اور اس انسیکٹس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہیں تو وہ انسیکٹ اس کے ٹنگ کے ساتھ چپک جاتا ہے. اس کی وجہ سے ان کو فوڈ پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ناؤ لک ایٹ ہیئر. These pictures show you how a small egg grows into a frog. اس پکچر میں آپ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک اسمال ایگ سے ایک فراگ بنتا ہے. These are frogs eggs spawns. یہ فراگس کے ایگز ہیں. یہ پکچر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس ایرو کا مطلب ہے کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سٹیج ہے، اس کے بعد یہ سٹیج ہے. ٹھیک ہے. تو جب فراگس ایگز دیتے ہیں ان ایگز سے کیا بنتا ہے؟ دا ٹیڈپول. فراگس کے ایگز سے ٹیڈپول ہیچ آؤٹ ہوتا ہے، اس سے نکلتا ہے ٹیڈپول. The tadpole comes out of the egg. Tadpole egg سے نکلتا ہے. It begins to swim. اور یہ تیرنا سٹارٹ کر لیتا ہے. جب یہ ایگ سے نکلتا ہے تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیڈپول کہتے ہیں. اور اس ٹائم اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بالکل بھی فراگ سے میچ نہیں کر رہا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ بیبیز اپنے پیرنٹس سے بالکل بھی میچ نہیں کرتے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ سینٹینس بالکل ٹرو ہیں. جو ٹیڈپول ہے یہ بالکل بھی اس ٹائم اپنے پیرنٹس سے فراگ سے میچ نہیں کر رہا، لیکن جیسے جیسے یہ گرو کرتا ہے تو جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو تب یہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی یہ ایگ سے نکلتا ہے تو یہ کیا تیرنا سٹارٹ کر لیتا ہے. نیکسٹ سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ دا بیک لیگز گرو. اس کے جو پیچھے والے لیگز ہوتے ہیں یہ نکل آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ٹیل بھی اس کا ہوتا ہے. اس کے بیک لیگز پیچھے والے ٹانگیں نکل آتی ہیں، گرو کرنا سٹارٹ کر لیتی ہیں. اس کے بعد جب کچھ ڈیز گزرتے ہیں تو اس ٹیڈپول کے کیا ہوتے ہیں؟ دا ٹیڈپولز جا گروز. دا فرنٹ لیگز گرو. اس کے جو جاز ہوتے ہیں یہ سامنے فرنٹ والا فیس اس کا جو ہے، جا مین جبڑا، اس کا یہ جو فیس ہے یہ گرو کر لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فرنٹ والے لیگز ہوتے ہیں یہ بھی گرو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا ٹیل بھی ہوتا ہے. پھر جب کچھ ڈیز اور بھی گزر جاتے ہیں تو یہ بالکل ایک فراگ بن جاتا ہے. دا ٹیل ڈسپیئرز. اس کا جو ٹیل ہوتا ہے وہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. دا ٹیڈپول بیکمز اے فراگ. اور یہ ٹیڈپول فراگ بن جاتا ہے. دا فراگ دین کمز آؤٹ آف دا واٹر. اور یہ پھر پانی سے نکل آتا ہے جب یہ واٹر کے اندر ہوتے ہیں، جب یہ ٹیڈپول ہوتا ہے. ان 3 سٹیجز میں یہ ٹیڈپول ہے، یہ واٹر کے اندر ہوتا ہے اور اس ٹائم یہ سانس کس طرح لیتا ہے؟ گلز کے ذریعے. کس طرح یہ سانس لیتا ہے؟ گلز کے ذریعے. جس طرح فشز بریتھ کرتی ہیں اسی طرح یہ ٹیڈپول بھی گلز کے ذریعے سانس لیتا ہے. اور جب یہ فل گرو کر لیتا ہے، بڑا فراگ بن جاتا ہے تو یہ پانی سے نکل آتا ہے. اس کے سارے باڈی پارٹس کمپلیٹ ہو گئے ہوتے ہیں اور پھر یہ لنگس کے ذریعے بریتھ کرتا ہے. لیکن یہ جب بھی واٹر کے اندر جاتا ہے پھر یہ سکن کے ذریعے بریتھ کرتا ہے جب یہ بالکل بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ فراگ دوبارہ واٹر کے اندر جاتا ہے، یہ ایگز دیتا ہے. ان ایگز سے اسی طرح کے ٹیڈپولز نکلتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان سے فراگز بنتے ہیں. یہ اس کو ایک سائیکل کہتے ہیں، مین کہ ایک چیز یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اسی طرح دوبارہ
وہ چیز بار بار ہوتی ہیں، اس کو لائف سائیکل کہتے ہیں۔ یہ فروگ کا لائف سائیکل تھا کہ کس طرح اس کے ایگ سے ٹیڈپول نکلتے ہیں، پھر وہ گرو کرتے ہیں اور اس سے فروگ بن جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ فروگ کا لائف سائیکل تھا۔ Now look at your homework, General Science written. Do practice of life cycle of frog from book page number 37 in your rough copy. اس لائف سائیکل کی آپ نے رف کاپی میں پریکٹس کرنی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ رف کاپیز میں آپ نے اس طرح لائف سائیکل بنانا ہے اور یہ لیبلنگ بھی ساتھ میں کرنی ہے تاکہ آپ کو خود بھی سمجھ آ جائیں کہ کس طرح ایک لائف سائیکل ہوتا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہو کے دوبارہ اسی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پھر بھی سمجھا رہی ہوں کہ ایگز ہوتے ہیں پہلے، ان ایگز سے ٹیڈپول نکلتا ہے، ٹیڈپول گلز کے ذریعے بریتھ کرتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ گرو کرتا ہے۔ پہلے اس کے بیک لیگز گرو کرتے ہیں، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کے جا اور فرنٹ لیگز بھی گرو کر لیتے ہیں اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ بالکل فراگ بن جاتا ہے اور پانی سے نکل آتا ہے، لیکن یہ دوبارہ پانی کے اندر جاتا ہے، ایگز دیتا ہے اور اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ یہ فراگ کا لائف سائیکل ہے اور آپ نے اس کو اپنے رف کاپیز میں ڈرا کرنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔